بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی 7ویں جماعت کی درسی کتاب اردو کا سبق نمبر 5 ایثار پڑھنے جا رہے ہیں۔ ایثار کے سبق کو پڑھنے سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیں گے تاکہ سبق کے مفہوم کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ایثار کا مطلب ہے قربانی، اپنی ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دینا، شدت، سختی، عطیہ، انعام کرنا، تباہی، خرابی و بربادی، تمتمانا، گرمی یا کسی جذبے کی شدت سے چہرے کا سرخ ہو جانا۔ مثال کے طور پر جب کوئی بہت غصے میں ہوتا ہے تو اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، یا جب کوئی بہت خوش ہوتا ہے تو بھی اس کا چہرہ خشک ہو جاتا ہے، سرخ ہو جاتا ہے۔ گرمی یا کسی جذبے کی شدت سے چہرہ سرخ ہونا، خراشیں، زخم کی لکیریں، زمین بوس ہونا، زمین میں دھنس جانا۔ مشکل الفاظ کے معنی کے بعد جب ہم اس سبق کو پڑھیں گے تو ہمیں اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ سب سے پہلے ہم اس کے عنوان ایثار پر نظر دوڑاتے ہیں۔ ایثار کا مطلب کیا ہے؟ ایثار کا مطلب ہے قربانی، جیسا کہ آپ نے یہاں پڑھا، قربانی یا اپنی ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دینا۔ ایک ایثار کا وسیع تر مفہوم یہ ہے کہ ہم اپنی ضرورت کو پس پشت ڈال دیں، اپنی ضرورت کو چھوڑ کر دوسرے کی مدد کریں۔ یہ ایثار کا مفہوم ہے۔ جب کوئی معاشرہ ایثار کے تحت پروان چڑھتا ہے تو وہاں پر مساوات اور برابری پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم اپنی ضروریات کو پس پشت ڈال کر دوسروں کی مدد کریں گے، دوسروں کی بھلائی کا کام کریں گے تو اس معاشرے میں مساوات اور برابری ہوگی اور ایک بہترین معاشرہ پھلے پھولے گا۔ ہم ایثار کے اس چیپٹر کو جب پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام نے ایثار کے بارے میں ہمیں اجر عظیم کی خوشخبری سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایثار کا اجر عظیم ہے، دوسروں کی مدد کرنے والے کے لیے بہت زیادہ ثواب رکھا گیا ہے۔ جب ایک شخص کسی دوسرے کی پریشانی کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانی کو دور فرمائے گا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت مدینہ کے وقت ایثار کی سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے آئی۔ ہجرت مدینہ کے وقت مکہ سے جب مسلمان ہجرت کر کے پہنچے، مدینہ میں پہنچے تو وہ بے یار و مددگار تھے۔ وہ مکہ میں اپنے گھر بار، مویشی، مال و اسباب سب چھوڑ کے خالی ہاتھ ہجرت کر کر مدینہ پہنچے۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو وہ بالکل بے یار و مددگار تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انصار کو ہر مہاجر کا بھائی بنا دیا جائے۔ ہر ایک انصار ہر ایک مہاجر کو اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دے، اس کو ضروریات زندگی مہیا کرے اور اپنی ضروریات زندگی میں سے اس کو سہولیات وہاں پہنچائے۔ یہ بہت بڑی ہجرت تھی۔ اتنے زیادہ لوگ بے یار و مددگار ہو کر جب مدینہ پہنچے اور ان کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا گیا، اس سے بڑی مثال ہمیں تاریخ میں بہت مشکل سے نظر آتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے جب ہم جنگ یرموک میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک صحابی جب میدان جنگ میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ مجاہدین اسلام پیاس کی شدت سے نڈھال ہیں اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ ایک ساتھی پکارا پانی سے، پیاس سے کہ مجھے پانی چاہیے، تو وہ صحابی پانی کا پیالہ لے کر اس کے پاس گئے۔ اتنے میں دوسرے ساتھی کی آواز آئی کہ اس کو پانی چاہیے، تو پہلے والے ساتھی نے کہا کہ آپ یہ پانی ان کو دوسرے ساتھی کو پلا دیں۔ حالانکہ اس وقت وہ پیاس سے نڈھال تھے اور زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے، لیکن انہوں نے ایثار دکھایا اور اپنی پیاس کو پس پش ڈال کے اپنے ساتھی کی پیاس کو دور کرنے کا سوچا۔ جب وہ صحابی پیالہ لے کر دوسرے ساتھی کے پاس گئے تو تیسرے ساتھی کی آواز آئی، وہ پانی کی پیاس سے چلایا، تو دوسرے ساتھی نے کہا کہ آپ یہ پانی تیسرے والے کو دے دیں۔ جب آپ تیسرے والے کے پاس
پانی لے کر پہنچے تو وہ شہید ہو چکا تھا، اسی طرح تینوں ساتھی شہید ہو گئے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ان سب نے اپنی پیاس کو پس پشت ڈالا اور اپنی ضرورت کو پس پشت ڈالا، اصرار سے کام لیا، اپنے ساتھیوں کے لیے قربانی دی۔ اسی طرح سے حضرت ابوبکر صدیق نے ایک غزوہ میں اپنا پورا مال و اسباب لا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابوبکر صدیق کیا تم کچھ گھر میں بھی رکھ کر آئے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ اپنی گھر کی تمام چیزیں، سب مال و اسباب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے غزوہ کے لیے۔ اس سے بڑی اثار کی مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ اب اثار و قربانی کے اس مفہوم کو سمجھانے کے لیے آپ کی درسی کتب میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ اپنے درسی کتب کھولیں، اثار کا سبق نکالیں اور دیکھیں کہ اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب زلزلہ آیا تو جہاں بڑے بڑے شہروں میں تباہی پھیل گئی، وہاں پر ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک اسکول کی دیوار گر گئی۔ جب دیوار گری تو ایک طالب علم گزرتا ہوا وہاں سے گزر رہا تھا تو وہ دیوار کے تلے دب گیا۔ ایک دوسرا طالب علم جب وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے اپنے ساتھی کو زخمی دیکھا تو اس کو اس ملبے کے نیچے سے نکالا، اس کو اٹھایا اور اس کو ہسپتال لے گیا۔ وہاں پر اس کو خون کی ضرورت پڑی تو اس نے اپنے طور پر خون کا عطیہ دیا، اور نہ صرف اس نے اپنے طالب علم دوست کی مدد کی بلکہ اساتذہ کرام نے بھی خون کا عطیہ دیا۔ یوں جب اس کے گھر والے پہنچے تو اس کا ٹریٹمنٹ ہو چکا تھا، وہ آ کر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے جب یہ سب دیکھا تو کہا کہ بالکل اسی طرح جیسے ہم نے انفرادی سطح پر ایک دوسرے کی مدد کی، اجتماعی سطح پر بھی ہمیں ایک دوسرے کی ایسے ہی مدد کرنی چاہیے۔ جب ہم ایک دوسرے کی ایسے ہی مدد کریں گے تو معاشرے میں اخلاقی اقدار پروان چڑھے گی۔ جب ایک دوسرے کا سب خیال رکھیں گے تو برابری اور مساوات کا معاشرہ قائم ہوگا۔ جب برابری اور مساوات کا معاشرہ قائم ہوگا، اخلاقی قدریں پروان چڑھیں گی تو وہ ایک اچھا اور تہذیب یافتہ معاشرہ ہوگا۔ اسی طرح جب ہم اپنے اس سبق کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسانیت کے ناطے اور بالخصوص مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں۔ جب ہم قرآن پاک کی تعلیمات میں دیکھتے ہیں تو سورۃ الماعون میں اللہ تعالیٰ نے سخت وعید سنائی ہے ان لوگوں کے لیے جو مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے، جو ریاکاری کرتے ہیں، جو صرف دکھلاوے کے لیے کام کرتے ہیں اور جو برتنے کی چیزیں، روزمرہ معمول کی چھوٹی موٹی چیزیں ایک دوسرے کو نہیں دیتے۔ مثال کے طور پر کسی کو کسی برتن کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو وہ کسی دوسرے سے منگواتا ہے، وہ اسے نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان چھوٹی چھوٹی برتنے کی چیزوں کو نہ دینے والے، مسکینوں کو کھانا نہ کھلانے والے، ایک دوسرے کی مدد نہ کرنے والے کے لیے سخت وعید ہے، جبکہ ایک دوسرے کی مدد کرنے والے، مصیبت اور پریشانی میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے کے لیے، احسان کا جذبہ رکھنے والے کے لیے اجر عظیم رکھا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں کیا چاہیے؟ ہمارا اولین فرض یہ ہے بحیثیت انسان کہ ہمیں بلا تفریق رنگ و نسل کے، حسب و نسب کے، ذات پات کے بغیر، ہمیں کسی مذہبی یا فرقہ واریت تفریق کے بغیر انسانوں کی مدد کرنی ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، انسان اشرف المخلوقات ہیں۔ ہمیں امیر غریب کو نہیں دیکھنا، ہمیں سرخ و سفید کو نہیں دیکھنا، ہمیں اپنی ذات پات کو نہیں دیکھنا، ہم نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، مصیبت کے وقت ایک دوسرے کے کام آنا ہے، پریشانی میں ایک دوسرے کے کام آنا ہے۔ یہ ہے احسان۔ اب جب ہم احسان کے سبق کو پڑھ چکے تو ہم اس کے کچھ سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کو احسان کی بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ سوال نمبر 1 ہے، ہجرت مدینہ کے موقع پر اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی مثال کون سی ہے؟ بالکل ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہجرت مدینہ کے وقت جب مکہ سے جب مہاجرین ہجرت کر کے آئے تو مدینہ میں انصار رہتے تھے۔ انصار جو کہ بہت خوشحال تھے، معاشی طور پر، سماجی طور پر بہت مستحکم تھے، تو جب لٹے پٹے مہاجرین مکہ سے وہاں مدینہ پہنچے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انصار جو کہ بہت خوشحال ہیں، معاشی اور سماجی طور پر بہت مستحکم ہیں، وہ مہاجرین
अपना भाई बना दी। मुहाजिरीन और अंसार को भाई भाई बना दिया गया। इस तरह लुटे पुटे मुहाजिरीन ने सुख का सांस लिया, अंसार ने उनको अपने घरों में रहने की जगह दी, ज़रूरियात ज़िंदगी उनके साथ शेयर की। एक इतनी बड़ी हिजरत को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से हल कर दिया कि सबको एक दूसरे का भाई भाई बना दिया। उनमें एसार का जज्बा परवान चढ़ाया। एसार का जज्बा यही है कि आप अपनी ज़रूरत को पसे पुष्ट डालकर दूसरे की ज़रूरत पूरी करें, और यही अंसार ने किया। यूँ बहुत बड़ी हिजरत उनके लिए कुछ मुश्किल का बायस ना बनी और मुहाजिरीन ने सुख का सांस लिया, और ये इस्लाम की बहुत बड़ी मिसाल है। ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन लाया अमल किसने वज़ा किया? ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन लाया अमल इस्लाम ने वज़ा किया। हमें दीन इस्लाम में ज़िंदगी के हर शोबे में रहनुमाई मिलती है। इस्लाम हमें दर्स देता है मुसावात और बराबरी का। मुसावात और बराबरी उस वक्त पैदा होती है जब हम इसार से काम लेते हैं। इसार से जब हम दूसरों की मदद करते हैं, अपनी ज़रूरियात को पसे पुष्ट डाल के दूसरे की ज़रूरत को पूरा करते हैं, अपने वसाइल को दूसरों पर खर्च करते हैं, हम अपनी ज़रूरियात को दूसरों पर खर्च करते हैं। इससे माशरे में बराबरी की सतह पैदा होती है। इससे माशरे में कोई एक तबका, ख़ास तबका मुस्तहकम नहीं होता, बल्कि जो गरीब तबका है जब उसकी मदद होती है तो उसकी भी माशी ज़िंदगी आसान हो जाती है। माशरे में एक मुस्तहकम माशरा परवान चढ़ता है। तो ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन लाया अमल इस्लाम ने वज़ा किया। इस्लाम ने हमें बताया कि मुसीबत में, दुख में, परेशानी में हमें एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे का ख्याल रखना है। इज्तिमाई इसार से क्या मुराद है? एक इसार तो ये हुआ कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो आपने मेरी मदद कर दी, या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मैंने आपकी मदद कर दी। ये है इनफरादी इसार। इज्तिमाई इसार ये है कि जब किसी माशरे में बहुत बड़ी कोई नागहानी आफत आती है, अल्लाह की तरफ से जब कोई मुसीबत आती है, तो वो पूरा माशरा मिलकर उस मुसीबत के लिए अपने बहन भाइयों की मदद करता है और उन्हें उस मुसीबत से निकालता है। जब कोई माशरा मिलकर अपने लोगों की मदद करता है, इंसानों की मदद करता है, तो वो इज्तिमाई इसार कहलाता है। इंसानियत के नाते हमारा क्या फ़र्ज़ है? चूँकि हम इंसान हैं, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, सब इंसान, दीन इस्लाम हमें ये तालीम देता है कि सब इंसान बराबर हैं। जब सब इंसान बराबर हैं तो इंसानियत के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि हम जहाँ भी किसी भी इंसान को मुश्किल, तकलीफ़ और परेशानी में देखें तो हम उसकी वो मुश्किल, तकलीफ़ और परेशानी को दूर करें। अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम उसकी वो ज़रूरत पूरी करें। चूँकि इंसान अफजल है, ज़ात पात, रंगो नस्ल और मज़हब जो है वो बाद में आता है। पहले हमें इंसानियत के नाते एक इंसान की मदद करनी है, दूसरों की, हमें ये हमारा अव्वलीन फरीज़ा है कि हमें दूसरों की मदद करनी है, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना है। 2000 सवाल नंबर 5 है कि 2005 में आने वाले ज़लज़ले के बारे में लिखें। आपको याद होगा कि 2005 में पाकिस्तान में शदीद तरीन ज़लज़ला आया। ये ज़लज़ला कश्मीर और बालाकोट के मुकाम पर आया। ये ज़लज़ला इस कदर शदीद था कि इससे ज़मीन में कई किलोमीटर गहरे शगाफ पड़ गए। सड़कों पर लैंड स्लाइडिंग की वजह से राब्ते मुनक़ता हो गए। एक शहर या एक गांव का दूसरे से राब्ता ख़त्म हो गया और लैंड स्लाइडिंग से पूरे के पूरे गांव मिट्टी के मलबे के तले दब गए। तकरीबन 80,000 लोग शहीद हो गए इस आफत में और 40 लाख लोग बेघर हो गए। ये एक बहुत बड़ी नागहानी आफत थी, एक कुदरती आफत थी, अल्लाह की तरफ से आने वाली एक मुसीबत थी। तो इस मुसीबत में जहाँ हमारे पूरे माशरे ने मिलकर उस आफत से निपटा, वो भी इसार की एक मिसाल है। सब पूरे माशरे के लोगों ने मिलकर, हमारे पूरे वतन, सारे वतन के लोगों ने मिलकर उन ज़लज़ले से मुतासरा लोगों की मदद की। सब ने उन्हें किया और ना सिर्फ एक मुल्क की सतह पर बल्कि बैनुल-अक़वामी दुनिया ने भी हमें बहुत ज़्यादा डोनेशन दिए और ज़लज़ले से मुतासरा लोगों की मदद की। ये है इसार की ये एक बहुत बड़ी मिसाल थी। इसी तरह अब हम
ہم دیکھیں گے کہ اثار کے آپ کے اس سبق میں بہت سے محاورات کا استعمال کیا گیا ہے۔ محاورات کیا ہوتے ہیں؟ محاورات جو ہیں وہ ہم اپنی گفتگو یا بات چیت میں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ معنی نہیں رکھتے جو کہ وہ بولے جاتے ہیں، بلکہ ان کے معنی پوشیدہ ہوتے ہیں، وہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ مطلب ان کے حقیقی معنی استعمال نہیں ہوتے جبکہ ان کے مجازی معنی استعمال ہوتے ہیں۔ محاورہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے، جیسے ہے مٹھی گرم کرنا۔ اب مٹھی گرم کرنے سے مٹھی تو ہمارا یہ مٹھی ہے، گرم کرنا، اس کو گرم کرنا، یہ تو اس کے لفظی معنی ہیں، لیکن اس کے اصل معنی پوشیدہ ہے، مجازی معنی ہے، مطلب رشوت دینا۔ مٹھی گرم کرنا تو صرف مٹھی گرم کرنا ہے، جبکہ اس کے مجازی معنی یہ ہے کہ رشوت دینا۔ اسی طرح محاورہ اپنے اصل معنی کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک محاورہ ہے پانی پانی ہونا۔ پانی پانی ہونے سے مراد پانی پانی ہونا تو اگر ہم دیکھیں تو یہ کہ بہت زیادہ سے پانی ہمارے اوپر، بہت زیادہ سا پانی گر جائے اور ہم پانی پانی ہو جائیں، لفظی معنی تو یہ ہے، جبکہ اس کا مجازی معنی استعمال ہوگا۔ پانی پانی کا مطلب ہے شرمندہ ہونا۔ یہ ایک محاورہ ہے، یہ اپنے مجازی معنوں میں اس کے مجازی معنی استعمال ہوں گے، مطلب کہ شرمندہ ہونا۔ تو آپ کو پتہ چلا کہ محاورہ الفاظ کا ایسا مجموعہ ہے جو اپنی حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ مجازی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، جس کے معنی مجازی لیے جاتے ہیں، وہ معنی پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اب آپ کی اثار کے اس سبق میں بہت سے محاوروں کا استعمال کیا گیا ہے، ہم ان محاوروں پر نظر دوڑاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں پر ہے قابل رشک۔ قابل رشک کا مطلب ہے شاندار۔ رشک آپ دیکھیں یہ حسد کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، یا کسی پر رشک کرنا، غرور یا فخر کرنا، لیکن یہاں پر قابل رشک استعمال ہوا ہے شاندار کے طور پر اپنے مجازی معنوں میں۔ جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں احمد کی صحت قابل رشک تھی، یہ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوگا۔ اب عطیہ دینا مطلب کسی بھی چیز کو اپنی خوشی سے کسی دوسرے کی ضرورت کے لیے اس کو دے دینا، رضاکارانہ طور پر کسی کو کوئی چیز دے دینا، وہ ہے عطیہ دینا۔ غم کی گھڑی، غم کی گھڑی کیا ہے؟ مطلب مشکل وقت، غم کی گھڑی ہے دکھ اور پریشانی کا وقت یا مشکل وقت۔ اسی طرح زمین بوس ہونا، زمین میں دھنس جانا۔ بال بیکا نہ ہونا، اب بال بیکا نہ ہونا اپنے مجازی معنی میں استعمال ہوگا، اس کا مطلب کہ نقصان نہ پہنچنا، کوئی نقصان نہ پہنچنا۔ مثال کے طور پر جیسے زلزلہ آیا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ زلزلے کی شدت سے تمام عمارات زمین بوس ہو گئی، لیکن علی کا بال بھی بیکا نہ ہوا، مطلب اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ اسی طرح سے لت پت ہونا، لت پت ہونا مطلب لتھڑا ہوا ہونا۔ حادثے میں احمد خون سے، ایک کار حادثے میں احمد خون میں لت پت ہو گیا، مطلب لتھڑا ہوا ہونا۔ اسی طرح سے مصیبت کی گھڑی ہے، مطلب اس کا بھی مطلب یہ ہے پریشانی کا وقت۔ اب ہم نے اثار کا یہ چیپٹر پڑھا تو آپ کو بخوبی یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ اثار کیا ہے۔ ضرورت کے وقت کسی کی مدد کرنا، پریشانی، مشکل، تکلیف میں اپنی ضرورت کو پس پش ڈال کر کسی کے کام آنا اثار ہے۔ اور اثار کی بڑی بڑی مثالیں ہمیں تاریخ اسلام میں ملتی ہیں، اور ہمارا مذہب ہمیں اثار کا درس دیتا ہے، اس کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن وہ ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا۔ اسی طرح سے زلزلے سے، جب زلزلہ آیا، آپ کے سبق میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس میں جس گاؤں یا قصبے کے بارے میں بتایا گیا ہے، وہاں پر جب زلزلہ آیا تو آپ بتائیں کہ وہاں پر کیا کیا نقصان ہوا۔ زلزلہ آپ دیکھیں کہ زلزلہ کیا کر سکتا ہے،
ज़ल्ज़ला इससे ये हुआ कि मुख्तलिफ इमारतें ज़मीन बोस हो गई, मुनहदम हो गई, सड़कों के रास्ते टूट गए और स्कूल की दीवार गिर गई। इसी तरह से जब हम इस सबक को देखते हैं तो इसमें खुशी से तमतमाना एक मुहावरा दिया गया है। खुशी से तमतमाने को आप जुमले में किस तरह इस्तेमाल करेंगे? खुशी से तमतमाना, जैसा कि आपने अल्फाज मायने में देखा कि शिद्दत जज्बात से चेहरे का सुर्ख हो जाना या गर्मी से चेहरे का सुर्ख हो जाना, तो बिल्कुल इसी तरह से जब आप लिख सकते हैं कि जब अली का रिजल्ट आया तो खुशी कामयाबी से उसका चेहरा तमतमा रहा था, खुशी से तमतमा रहा था। और दिल खोल कर मुहावरा है, इसको आप जुमले में कैसे इस्तेमाल करेंगे? ज़ल्ज़ले कुदरती आफात में, या आप कह रहे ज़ल्ज़ले में सब लोगों ने दिल खोल कर लोगों की मदद की। दिल खोल कर मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा। अब इसार का ये सबक हमने पढ़ा, आपको इसका मफ़हूम समझ आ गया, इसके सवाल जवाब के बारे में आपने पढ़ लिया। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। इस वक्त हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।